بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. عجیب و غریب ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میرے پاس ایک کال آئی سعودیہ عربیہ سے اور کال والے نے کہا قاری صاحب میں حافظ ہوں اور میں آپ کو اپنی منزل کا ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ویلکم، خوش آمدید، تشریف لائیے. میں نے پہلے دن ان کا ٹیسٹ لیا نا، مجھے منزل بہت اچھی لگی، لیکن میں شعبے میں رہا. میں نے کہا میرے خیال میں نے سوال ایسی جگہ سے پوچھے ہیں جہاں سے ان کو آتے ہیں، لیکن ریکارڈنگ کرنا چاہیے. وہ ریکارڈنگ کے مسئلے میں کینسل ہو گیا کام. دوبارہ پھر ان کو امتحان کا ٹائم دیا گیا، پھر امتحان لیا، کسی مسئلے کی وجہ سے ریکارڈنگ دوبارہ نہیں ہو سکی. تیسری بار پھر ریکارڈنگ میں نے ان کی تینوں مرتبہ اس شخص نے ایسا امتحان دیا نا، یقین جانیں وہ شکل و صورت سے شاید واللہ عالم، اب آپ تبصرہ کریں گے اس پہ، اتنی زبردست قسم کی منزل، میں حیران ہو گیا. اور آخر پہ جب میں نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ منزل کتنی روزانہ یاد کرتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، اس شخص کے تمام تر سوالات اور جوابات حاضر خدمت ہیں. تو ان کے تمام تر سوالات سننے کے بعد میری تو بھائی دماغ بھی کوئی کام کرنا خاص چھوڑ گیا تھا، کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اتنا میں تو سمجھ رہا تھا وہ لوگ چلے گئے ہیں جو اتنا کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. برحال دیکھیے اس ویڈیو میں نے سب سے پہلے ان کی باتیں جو آخر پہ امتحان کے بعد لی تھی نا، وہ باتیں ان کی پہلے دی ہیں، گفتگو ان کی پہلے سنیں. آخر پہ میں نے ان کی منزل کا ٹیسٹ بھی دیا ہوا، وہ ٹیسٹ بھی ان کا سنیے. اور جو ہمارے سوالات ہیں قاری صاحب، جن کے پاس ٹائم ہے ان کو یاد کرنا کو نہیں آتا، تو جن کو یاد کرنا آتا ان کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہوتا. یہ سیدھے سادھے بہانے ہوتے ہیں قرآن نہ پڑھنے کے. ٹھیک ہے، میں نے اپنا چینل بھر دیا بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے. ابھی تک بھی لوگ کالے کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب ہم قرآن کیسے یاد کریں. کمال ہے، سچی بات ہے. اور جن لوگوں نے یاد کرنا ہوتا ہے، آئیے گفتگو سنیں حافظ صاحب کی، اور حافظ صاحب کی گفتگو سے اگر آپ متاثر ہیں تو کمنٹ کے ذریعے حافظ صاحب کی حوصلہ افزائی ان کا حق ہے، اور ہم ان کی ان باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ تو بہرحال بات کا مسئلہ ہے. آئیے ان کی باتیں اور منزل تو چیک کریں نا. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی حیاتک. ماشاء اللہ. کتنی منزل پڑھتے ہیں روزانہ؟ اتنا زبردست قرآن یاد ہے آپ کو، تھوڑا سا بتائیں نا ہمیں بھی. میری قاری صاحب پہلے تو اتنی روٹین نہیں تھی، 3 سپارے 4 سپارے، لیکن جو میرے والد صاحب کی پچھلے سال میں نے عرض کیا ڈیتھ ہو گئی، یہ پچھلے سال مارچ میں. تو جی جی. اس کے بعد سے میری مطلب ہر روز میرے 15 سپارے تھے، 15 سپارے پڑھنے. اور اچھا یہاں پہ جی جمعہ ہفتہ ہمیں چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ جی. تو پھر اچھا. جی وہ پورا ختم، مطلب جمعے کو پورا ختم، ہفتے کو پورا ختم. آج کل جی جی اچھا ایک ایک قرآن پڑھتے ہیں جمعہ ہفتے کو؟ جی الحمدللہ. ویسے اللہ. 5 دن 15 سوارے، اور جمعہ ہفتہ چونکہ چھٹی ہوتی ہے تو مصروفیت جی نہیں جی. ہوتی، تو ان میں تو الحمدللہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پورا قرآن پڑھنے میں؟ تقریباً 9 سے 10 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں. شروع کب کرتے ہیں، ختم کب کرتے ہیں؟ شروع قاری صاحب میں کرتا ہوں صبح کی نماز کے بعد، تو اچھا تقریباً وہ 18-20 پارے میں مطلب جمعے تک جو ہے نا وہ میں پڑھ لیتا ہوں، 20 پارے کم از کم. ٹھیک ہے. تو جمعے کے بعد تھوڑی سی پھر ریسٹ کی، تو پھر اس کے بعد عصر تک 4-5 پارے ہو جاتے ہیں، 25. پھر مغرب تک میں مطلب وہ کر لیتا ہوں، کمپلیٹ کر لیتا ہوں الحمدللہ. اللہ مغرب کی اکبر. نماز الحمدللہ. اللہ اکبر. دعا کریں یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دیجیے. میرا تو آپ نے یقین جانب بلڈ پریشر ہائی کر دیا جی، بہت زیادہ. نہیں اللہ تعالیٰ میں
इंस्पायरेशन आपसे मिली है माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा सिलसिला शुरू किया है। हम जैसे सोऊओं को आपने जगाया है। मैंने आपसे अर्ज़ की थी, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हमारी वो जो हमारी जामिया इस्लामिया का जहाँ से मैंने हिफ़्ज़ किया था, तो तकरीबन कोई 30 के करीब हमारे वो उसमें हुफ़ाज़ कराम भी हैं, उलमाए कराम भी हैं। लेकिन मेरे समेत मंज़िल सबकी बस ऐसे पूरी-पूरी है। तो मैंने आपके वो लिंक्स कुछ भेजे हैं उनको कि यार थोड़ी-सी उनको मोटिवेशनल, उनको कुछ ये इंस्पायरेशन हो जाए, ताकि वो कुछ इस लाइन पे आ जाएँ, अल्लाह करे। जी, जी। दुआ करें बस। आपसे ख़ास दुआओं की दरख़्वास्त है माशाअल्लाह, आपने बहुत प्यारा पढ़ा, इतना प्यारा आपका कुरान है। तो मेरी तरफ से क्या हदिया कबूल करेंगे आप? कुरान इतना ज़बरदस्त याद है आपको। बस आपकी दुआओं की दरख्वास्त है, आप मेरे लिए बस साबित कदमी की दुआ करें, बस मैं इस पे इस्तिकामत अल्लाह ताला अता फरमाए बस। पाकिस्तान और कब तशरीफ़ लाएँगे? मेरे वालिद साहब के लिए मैं इंशाल्लाह अगली ईद पे इंशाल्लाह क्योंकि लंबे हमारे टूर हैं। घर एक साथ किधर है पाकिस्तान में? कि पाकिस्तान में मेरा वादी सून का इलाका जी, नौशहरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. बस इधर से पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उन्ज़िल इलैक व मिनल अहज़ाबि मन युनकिरु बअदह। वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून। والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا باق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء يثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين فتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون